الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محترم علماء کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں اور خواتین اسلام میں نے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی 2 آیتیں 14 اور 15 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے تربیت اولاد کیوں اور کیسے یعنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اللہ تعالی حق بات کہنے خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین آپ تمام حضرات اور ہم لوگ سب مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا کہ اس پنڈال میں جمع ہے جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے جن لوگوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے آمین سامعین کرام اولاد کی تربیت بڑا اہم مسئلہ ہے آج کل اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری اولاد خراب ہو گئی خراب ہوتی جا رہی ہے آج کل کے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کا کہا نہیں مانتے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اولاد کی تربیت اولاد کو اچھا بنانا صحیح کرنا درست کرنا سنوارنا یہ بہت اہم چیز ہے بڑا اہم موضوع ہے گویا کہ ہم اور آپ ایک درخت لگا رہے ہیں تو درخت جب لگا رہے ہیں تو زمین اچھی ہونی چاہیے درخت جب لگا رہے ہیں تو بیج بھی اچھی ہونی چاہیے اس میں کھاد بھی ڈالنا ہے پانی بھی ڈالنا ہے اور دوسرے جنگلات کو ختم کرنا ہے اور ٹہنی اگر ادھر ادھر بھاگ جائے تو اس کو کاٹنا ہے تاکہ درخت سیدھا ہو جائے اور لمبا ہو جائے تو درخت لگانے میں بہت ٹائم لگتا ہے ہو سکتا ہے اس کا پھل کھائیں یا نہ کھائیں اولاد کو بنانے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا پھل ملے یا نہ ملے اگر اچھا بنائیں گے تو پھل اچھا ملے گا برا بنائیں گے تو برا پھل ملے گا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولوی صاحب کوئی آدمی تھوڑے نہ چاہتا کہ ان کی اولاد خراب ہو جائے لیکن اولاد خراب ہو جاتی ہے میں 1-2 مثال دینا چاہتا ہوں ایک آدمی اپنی اماں سے ناراض تھا ہم میں سے بھی اکثر لوگ اپنی ماں سے ناراض ہیں اکثر نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ تو ناراض ہیں ہی کیونکہ اوڑھنی کی مہک لگ گئی ہے جورو جب سے گھر پہ آ گئی ہے تو اماں اب اچھی نہیں لگتی بچپن میں ہم اور آپ دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے امی پر نظر جیسے پڑتی تھی ہم اور آپ ہنستے تھے آج اگر امی پر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ چہرہ خراب لگتا ہے گھر والی کا چہرہ بڑا اچھا لگتا ہے تو ایک آدمی اپنی ماں سے ناراض تھا امی سے چھٹکارا پانا ہے کیا کیا جائے امی کو لے کر گیا اور اپنی بیوی کو بھی لے کر گیا امی کو سمندر کے کنارے بیٹھا دیا اور کہا امی جان آپ سمندر کو دیکھتی رہیں ہم دونوں میاں بیوی ابھی شاپنگ کر کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے امی بیٹھی رہی شام ہو گئی بیٹا نہیں آیا آنے جانے والے لوگ پوچھتے ہیں بوڑھی ماتا آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کیوں میرا بیٹا شاپنگ کے لیے گیا ہے ابھی وہ آئے گا شام کے بعد رات ہو گئی بیٹا نہیں آیا آپ لوگ سوچئے کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد رات جب زیادہ ہونے لگی
تو اخیر میں ایک آدمی کا گزر ہوا تو اس کو ایک چٹھی ملی، کاغذ ملا، کاغذ کے اوپر لکھا تھا اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میری بوڑھی ماں کو اولڈ ایج ہوم یعنی سرکار کے گھر میں چھوڑ کے چلا آئے۔ اما اب جب بوڑھی ہو گئی تو سرکار کے حوالے ہو گئی۔ اللہ اکبر، جبکہ ضرورت تھی کہ ہم اور آپ خدمت کرتے۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ حالات ایسے ہو جائیں۔ ایک مرد کا بھی واقعہ سنا دوں، باپ کا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا انشاءاللہ۔ ایک آدمی اپنے ابا کو دوڑایا، ابا دوڑتے دوڑتے ایک ندی کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک دن دوڑایا وہیں کھڑے ہو گئے، دوسرے دن دوڑایا وہیں کھڑے ہو گئے، تیسرے دن دوڑایا وہیں کھڑے ہو گئے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کیوں وہاں کھڑے ہو گئے؟ بھئی ابا وہیں جا کر کیوں کھڑے ہوئے؟ کون بتائیں گے؟ کیا بول رہے؟ دیکھیے وہاں جا کر اس لیے کھڑے ہوئے کہ وہ بھی اپنے باپ کو دوڑا کے یہیں لایا تھا، وہ بھی اپنے باپ کو دوڑا کے یہیں لایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا پانی میں دھکا دے دے۔ کیا ہم اور آپ یہی چاہتے کہ ہماری اولاد پانی میں دھکا دے دے؟ نہیں، ماں نہیں چاہتی، باپ نہیں چاہتا۔ مسئلہ گڑبڑ کیوں ہو رہا ہے؟ اولاد خراب ہو رہی ہے میرے بھائیو، اولاد خراب ہو رہی ہے تو خراب کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ بھی ضرور ہے، یوں ہی خراب نہیں ہو جا رہی ہے۔ اب یہ غلط ہو جائے گا، مولوی صاحب آپ تو ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہم کو ہی دوش دے رہے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو خراب کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو خراب کر رہے ہیں، بیٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب دوش نہیں دے رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں کہ اولاد جو خراب ہوئی، بیٹا خراب ہو گیا، بیٹی خراب ہوئی، کیوں؟ کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ ضرور ہے۔ یاد رکھیے گا، بعض بیویاں، بعض اولاد، لڑکے لڑکیاں دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ بچے کہیں دشمن ہوں گے؟ دشمن تو ہے تبھی تو پانی میں لے جا کے دھکا دے رہا ہے۔ ارے دشمن تو ہے تبھی بوڑھی ماں کو اولڈ ایج ہوم سرکار کے گھر میں چھوڑ کے چلا رہا ہے۔ دشمن ہے، دشمن ہے، بچ کے رہنا۔ آگے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اولاد، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد ہر جوڑے کی خواہش ہوتی کہ جی اس کی گود بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی تو من ہی من میں سوچتے رہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے نام کرے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کے نام کرے گا۔ من ہی من میں سوچ لینے سے اولاد صحیح نہیں ہو سکتی، بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ آئیے محنت کرتے ہیں، کہاں ہم سے چوک ہو گئی۔ ہم اور آپ چاہتے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے تو ہمیں شادی جب کرنی تو کس عورت سے کرنی ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ شادی، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا یہ بچہ پیدا ہوا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو بزرگ صاحب نے کہا دیر ہو گئی، چلے جائیے واپس۔ ارے بچہ ابھی پیدا ہو رہا، بولے دیر ہو گئی۔ بچہ ابھی پیدا ہوا، دعا ابھی کیجئے گا تو آپ بول رہے دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے، جائیے اپنے بچے کو لے جائیے، لیٹ ہو گئے۔ کیوں لیٹ ہو گئے بھائی؟ کیوں لیٹ ہو گئے؟ ہم اور آپ چاہتے کہ ہماری اولاد صحیح ہو تو بیوی جو گھر کے اندر آ رہی ہے اس کا انتخاب، چوائس صحیح ہونا چاہیے۔ کون سی عورت گھر کے اندر آ رہی ہے، کیسی آ رہی ہے، ایماندار آ رہی ہے، نمازی آ رہی ہے، قرآنی آ رہی ہے کہ یوں ہی آ رہی ہے؟ آج تو چل رہا نا چٹ منگنی پٹ بیاہ، میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ کالج میں پڑھ رہے ہیں، کچھ بھائی ہوں گے ہمارے یہاں، کالج کے اندر ہی گرل فرینڈ، وہ پھر بوائے فرینڈ، وہ سب فرینڈ،
وہ وہی پر سمجھوتا کر لیے، امی دیکھیے نا یہ آپ کی بہو ہے، اللہ اکبر، آسانی پیدا کر دی، ابا یہ آپ کی بہو ہے، کتنی آسانی پیدا کر رہا ہے، چٹ منگنی پٹ بیاہ نہیں، اولاد کی تربیت کی شروعات شادی کے وقت سے ہے، پیدائش کے وقت سے نہیں ہے۔ شادی کہاں کرنے جا رہے ہیں؟ دیندار عورت کو لازم پکڑو، دیندار۔ دلیل صحیح بخاری کتاب النکاح، کتاب نمبر 7، باب نمبر 16، باب الاکفاء فی الدین، حدیث نمبر 5090، تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیاد پر۔ لمالها مالدار عورت ہے تو مالدار عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، حدیث میں نبی کر سکتے۔ ولحسبها اونچے خاندان کی ہے، کر سکتے بھائی، حرج کی کوئی بات نہیں۔ وَلِجَمَالِهَا نمبر 3 خوبصورتی کی وجہ سے کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَلِدِينِهَا دینداری کی وجہ سے۔ اب یہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، مولوی صاحب کی تقریر سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ یہ 4 چیز ہے اور چاروں میں دین 4 نمبر پر کیوں ہے؟ سوال سمجھے بھائی، دین کو نمبر 1 پہ ہونا چاہیے کہ نمبر 4 پہ ہونا چاہیے؟ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ حدیث میں پہلے نمبر پہ مال ہے اور چوتھے نمبر پہ دین ہے، کاہے؟ کیوں؟ کون جواب دے گا؟ صرف مولوی صاحب کی تقریر ہی سنیے گا، ذرا یاد بھی رکھیے بھائی، کون ہے؟ کوئی کوشش کرے گا بھائی؟ بولیے۔ دیکھیے بھائی صاحب نے جواب دیا، زمانے جاہلیت میں لوگ دین کو کم ترجیح دیا کرتے تھے، اس لیے دین چوتھے نمبر پہ چلا گیا۔ اور کوئی بھائی ادھر سے کوشش کریں گے علماء چھوڑ کے، مولوی صاحب کی میں بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، مولوی صاحب لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ کوئی ہے بھائی؟ دیکھیے اب میں سوچ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، اگر میری بات سے آپ لوگ سہمت ہیں تو سر ہلا دیجئے گا، اور سر بھی ہلانے کا طریقہ ہے، یہ ہلائیے یا یہ ہلائیے، 2 ہی ہلانا تو ہے۔ چلیے اب کیسے ہلاتے ہیں وہ پتا چل جائے گا۔ ہمارے اور آپ کی جو ذہنیت ہے، ذہن جس پر بھاگ رہا ہے، شادی جب کرنے چلے ہیں جس لڑکی سے، تو دین کو چوتھے نمبر پہ ہم اور آپ دیکھتے، پہلے نمبر پہ دیکھتے پیسے والی ہے کہ نہیں، پیسے والی ہے کہ نہیں، کمانے والی ہے کہ نہیں۔ تو ہمارے ذہن کی ترجمانی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چوتھے نمبر پہ رکھا اور مال کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو، لیکن یہ ترجمانی ہو سکتی ہو، تو یہ ذہن۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت سے نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ گے، دیندار عورت سے نکاح کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھنے والی عورت گھر میں آئی ہے، نماز پڑھنے والی عورت گھر میں آئی ہے، دیندار عورت گھر میں آئی ہے، ماحول پورا دیندار ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ اور جب سب بہترین ہو جائے، کیونکہ وہ کھیتی جو ہے بہترین ہے۔ چلیے چٹیل میدان میں چلے جائیے، کوئی درخت اگتا ہے کیا؟ جائیے چٹیل میدان میں اگا دیجئے کچھ درخت، تو اگے گا ہی نہیں۔ لاکھ پانی دیتے رہیے، کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو بھائی کھیتی تو اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ بیج جب ڈالیں گے وہاں تو اگے گا نا، تو کھیتی صحیح ہو، بہترین ہو۔ چلیے اب آپ نے دیندار عورت سے نکاح کر لیا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی عورت کو دیکھے بھائی دیندار، لڑکی دیندار، لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے، داماد بھی دیندار ہونا چاہیے۔ دلیل سنن الترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1084، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس کوئی دیندار اچھے اخلاق والا پیغام لے کر آئے تو نکاح کر دو۔ یعنی اگر بیٹا والا پیغام لے کر آئے، اپنے یہاں نہیں چلتا ہے، کہا ایسا دے رہا، کہیں کہیں ایسا ہوتا، کہیں کہیں الٹ بھی ہوتا، لڑکی والے جاتے لڑکے والے کے پاس۔ ہم لوگ کی طرف تو ادھر جا کے دیکھیے جھارکھنڈ، بہار اور ادھر بنگال، بھائی لڑکی والے ہی ڈھونڈتے ہیں۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا لڑکے والے ڈھونڈ رہے ہیں، بھائی کوئی اچھی لڑکی ہو تو بتائیے گا۔
تو اس میں یہ ہے کہ لڑکا اگر پیغام دے دیندار ہو اچھے اخلاق والا ہو تو نکاح کر دو، نہیں کرو گے تو فساد پھیل جائے گا. تو داماد بھی اچھا ہونا چاہیے. آج کل کیا ہو رہا، اچھا ہونا چاہیے. کون دیکھتا ہے بھائی، کون دیکھتا ہے کہ داماد نمازی ہے کہ نہیں، قرآنی ہے کہ نہیں؟ بنگلہ ہے نا، گاڑی ہے نا، بینک بیلنس ہے نا، بھائی بہترین کارخانہ ہے نا، ختم ہو گئی بات. پھر بیٹی عیش کرے گی نا، کرنا ہی کیا؟ نمازی کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. تو جب دیندار ادھر سے نہیں دیکھیں گے داماد تو پھر کیسے ہوگا؟ گڑبڑی ہو جائے گی. چلیے دونوں طرف سے دیندار جمع ہو گئے، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اب دیندار جمع ہوں گے، بہت ساری بہنیں دیندار بیٹھی ہوئی ہیں لیکن دان دہیج کا مسئلہ ہے. دان دہیج کا مسئلہ مسلمانوں کے یہاں بھی دان دہیج کا مسئلہ آ گیا، اور جو لوگ صحیح کتاب و سنت پر چل رہے ہیں ان کے یہاں بھی ہے، سلفیوں کے یہاں بھی ہے، اہل حدیثوں کے یہاں بھی ہے. کیا ہے؟ دان دہیج کا مسئلہ. مجھے یہ جملہ بولتے ہوئے بالکل شرم محسوس ہو رہی ہے کہ کاہے کو بولنے جاؤں. لینے کا انداز، بہت ساری بہنیں ہیں ہاتھ کو لال پیلا کرنے والا کوئی نہیں، لینے کا انداز حرام، دان دہیج حرام. ارے بھائی حرام ہاں سے بول رہا ہے یا ہاں سے بول رہا ہے؟ کیا چیز سے بول رہا بھائی؟ حرام. حرام ٹھیک. لینے کا انداز. سمدھی جی چائے کی دعوت پہ آ جائیے. سمدھی جی چائے کی دعوت پہ چلے گئے. سمدھی جی اس بیٹے میں نے کچھ لینا نہیں، حرام حرام. اب سمجھ میں آیا حرام، لیکن پہلے والے بیٹے میں لے لیا ہوں، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا حرام، اب سمجھ میں آیا حرام. اچھا اب سمجھ میں آیا حرام. چلیے بھائی لینے کا انداز. سمدھی جی آپ گھر پہ آئے ہی ہیں، آئیے. یہ میرا غریب خانہ ہے. لوگ تعارف کیسے کرتے ہیں اپنے گھر کا؟ کیا بولتے ہیں؟ یہ میرا غریب خانہ ہے. غریب خانہ 4 محلے کا بنا ہوا ہے، وہ غریب خانہ ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ الگ بات ہے کہ سود سے بنا ہوا ہے، لیکن میرے رب کا فضل ہے. یہ غریب خانہ ہے 4 محلے کا. تو اب جن کے پاس جھوپڑی ہو، جن کے پاس جھوپڑی ہو، میری رائے ان کے لیے یہ ہے آپ بولیے یہ میرا امیر خانہ ہے، کیونکہ جب وہ غریب خانہ ہے تو یہ امیر خانہ ہے. سمجھی جی آپ آئے ہی گئے. چلیے دیکھیے یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماربل بھی اچھے لگے ہوئے ہیں، گیٹ بھی اچھا ہے، کھڑکی بھی اچھی ہے، اور سب سے اچھی چیز تو سیٹنگ بڑی اچھی ہے آپ کی، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے. سمجھی جی آپ کو معلوم نہیں یہ سیٹنگ اچھی کہ وہ بڑے والے لڑکے کو جو ملا تھا بس وہی آپ کو دکھانا تھا، لیکن اس لڑکے میں حرام، میں نے نہیں لینا، غلط ہے یہ. تو بھئی نہیں لینا تو آپ نے گھر کاہے دکھایا؟ کاہے دکھایا؟ چائے پلا کے واپس کر دیتے. کاہے لے جا کے پورا روم دکھا دیا اور سیٹنگ دکھا دی، سب کچھ بتایا اور لینا نہیں، حرام ہے. سمجھی جی حرام حرام، دان دہیج حرام. میرے بیٹے پگلے کو کوئی شوق نہیں ہے، صرف مرسڈیز گاڑی میں گھومنے کا شوق ہے. چونا لگا رہے ہیں، ادھر سے نہیں تو ادھر سے ٹان رہے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں ان کی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں. اور معلوم ہے آپ کو جو جتنا زیادہ دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا رہے اس کا بھاؤ اتنا زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کا بھاؤ اتنا زیادہ ہے، انجینئر صاحب ہیں تو بھاؤ اتنا زیادہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے ابا نے کہا مجھے کسی آدمی نے ابھی 2-4 دن پہلے بتایا کہ میں اپنے بیٹے پر 50 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہوں اور شادی میں مجھ کو 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہے، تو 50 وصول کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ کیونکہ 50 لاکھ میرا لگا ہے. ابھی جلد ہی کی بات ہے، میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں بتایا گیا کہ 50 لاکھ لگا ہے، 1 کروڑ مل رہا ہے. بیچیے، بیل باچھے کی طرح بیچیے. اور اگر بیٹا مولوی ہے
تو مولوی کی حیثیت تو ہم اور آپ جان ہی رہے، دیکھ ہی رہے، کوئی بھاؤ نہیں۔ مولوی کا کوئی بھاؤ لگاتا ہے کیا؟ کوئی بھاؤ تاؤ نہیں۔ سب سے سستے ملی صاحب۔ تو لینے کا جو انداز ہے اس کی وجہ سے دیندار بہنیں گھروں میں ہیں۔ آئیے دیندار سے نکاح ہو گیا تو اب کیا کرنے کا بھائی؟ دعا کرنے کا، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا کر دے، نیک اولاد عطا کر دے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 33 یا 37 آیت نمبر 100، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس لیے دعا کرنے کا۔ نمبر 3، دعا کے بعد اولاد مل گئی تو کیا کرنے کا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 39۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا، اسحاق دیا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں، لیکن اپنے یہاں یہ مشہور ہے کہ اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ اولاد ہو گئی، بیٹی اگر پیدا ہوئی تو منہ نیچے کر کے چلتے ہیں۔ ہاں یہ کوئی نہیں، مولوی صاحب ویسے نہیں پھینک رہے ہیں بھائی، پھینکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی منہ نیچے کر کے چل رہا ہے، لوگ پوچھ نہ لے، اور کبھی بتا بھی دیا۔ اور بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائی پر مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ پوتا ہوا ہے، ارے آپ کو انکل بولنے والا آ گیا، بولنے والا آ گیا، اچھا واہ بھائی واہ، کیا پیمانہ۔ میں کوئی حدیث نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم ہے ہی نہیں، کٹ ٹو کٹ، اس لیے میں لفظ کٹ ٹو کٹ بیان کر رہا ہوں۔ میں کوئی حدیث نہیں جانتا، جو جان رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ جس کے پاس 2 بیٹی ہے، 2 بیٹے والی حدیث میں نہیں جانتا۔ جس کے پاس 2 بیٹی ہے اور اس نے صحیح تربیت کر دی، نبیوں کے سردار، بنی نوع انسانیت کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں انگلیاں کیسے ملی ہوئی ہے؟ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، باب نمبر 46، باب فضل الاحسان علی البنات، حدیث نمبر 2631، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی یہاں تک کہ بالغ ہو گئی، شادی بیاہ کر دیا، کل قیامت کے دن وہ آئے گا اور میں اور جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب میرے پاس تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آج کل ہم لوگ نعرہ لگاتے، کون سا نعرہ بھائی؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ دوسرے لوگوں نے ایک نعرہ اور لگایا ہے، دوسرے لوگوں نے، آپ اشارہ آپ سمجھ جائیں بھائی، 5 سال میں 10 بچے پیدا کرو۔ 5 سال میں 10 بچے پیدا ہوں گے؟ کیسے پیدا ہو سکتے بھائی؟ یعنی مدت دے دی کہ 5 سال کے بعد پھر چناؤ ہوگا تو بچے زیادہ رہیں گے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، 10 بچے پیدا کرنا۔ بھائی جب بچے پیدا ہوں گے تو 18 سال کے بعد ووٹ دیں گے نا، تو 5 سال کے بعد ووٹ دینے والے کیسے ہو جائیں گے؟ پھر قانون کو تو بدلنا پڑے گا، قانون کو بدلنا پڑے گا، جو بھی بچہ دودھ پی رہا وہ ووٹنگ کرے گا، کیونکہ 5 سال کے بعد ووٹنگ ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ جس کے پاس 2 بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہے، اور جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں جہنم کے لیے آڑ ہیں۔ تینوں بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی اور پاپا کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ اکبر، امی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الادب کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 3669، من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیوں پر وہ صبر کرتا ہے۔ لوگ منہ نیچے کر کے چل رہے، نہیں، صبر کرتا ہے، وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے اپنی طاقت بھر، کل قیامت کے دن تینوں بیٹیاں جہنم سے آڑ، ختم، وہ آدمی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا انعام ہے بھائی بیٹی ہونے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 نصیب ہے، 3 ہے تو جہنم سے آڑ ہے۔ میں کوئی حدیث بیٹے کے بارے میں کٹ ٹو کٹ نہیں جانتا، گھما اما کے ہے، تو وہ گھما اما کے ہے وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، واللہ عالم کہاں ہے۔ چلیے اب آگے چلیں۔
کیا ہو گیا؟ نیک عورت کو لانا، دعا کرنا، پھر اولاد ہو گئی بھی، جو بھی ملے اللہ کا شکر ہے بھائی. اب لگاتار 3-4 بیٹیاں کئی ہو گئی تو بیوی کو طلاق. ہاں مسلمان لوگ دے رہے ہیں، ارے اس کے پاس تو صرف بیٹی بیٹی، بیوی کو طلاق. بیوی کے ہاتھ میں ہے کیا بیٹا پیدا کرنا، بیٹی پیدا کرنا؟ بھائی اللہ کے ہاتھ میں. کیوں ایسا؟ بھائی اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے بانجھ نہیں بنایا. اگر بانجھ بھی بنایا ہوتا پھر بھی اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. چلیے آگے چلیں. نام رکھنے کی باری آ گئی، اس کا بھی اثر ہوتا. تربیت کیسے؟ نام. آج کل لوگ ہٹ کے نام رکھتے ہیں. مولوی صاحب ذرا یونیک نام بتائیے گا، ایسا نام بتائیے گا جو اس علاقے میں کسی کا نہ ہو، ایک دم ہٹا ہوا نام. مولوی صاحب کو بھی مذاق سوجی. ایک مولوی صاحب تھے، اور یہ بھی مذاق ہی پر لیجئے گا لیکن عبرت ہے. مولوی صاحب یوں ہی نے بیان کرے، اس کے اندر سبق ہے. تو مولوی صاحب نے بھی مذاق کرتے ہوئے کہا کہ بھائی دنیا اور آخرت میں ایک ہی ہٹا ہوا ہے. سمجھے؟ دنیا اور آخرت میں ایک ہی ہٹا ہوا ہے، تو اپنے بیٹے کا نام وہ رکھ دیجئے. کون ہے وہ ہٹا ہوا؟ نہیں، دماغ نہیں گیا آپ لوگوں کا. دنیا اور آخرت میں ایک ہی ہٹا ہوا ہے. آپ سمجھ گئے؟ صرف سر دیکھیے، سر ہلانا اس طرح ہے اور اس طرح، وہ تو میں بول چکا ہوں. ایک ہی ہٹا ہوا ہے. کون ہے وہ؟ ابلیس. یس یس، ایک ہی ہٹا ہوا ہے، تو بیٹے کا نام رکھ دیجئے. کیا مولوی صاحب آپ بھی مذاق کر رہے ہیں؟ میں ہی ملا تھا کیا مذاق کرنے کے لیے؟ بھئی آپ ہی بول رہے ہیں نا کہ ہٹا ہوا بتائیے، تو ہٹا ہوا تو ایک ہی ہے. جھارکھنڈ کے کچھ علاقے میں میرے ایک پہچان والے نے کہا مولوی صاحب اس علاقے میں لوگ نام رکھتے ہیں ظالم خان، ابلیس خان. جائیے پتا چلے گا. ببلو، چنٹو، منٹو، صحابہ کا نام کہاں گیا بھائی؟ صحابہ کرام کے نام پہ رکھیے، نبیوں کے نام پہ رکھیے. اور اگر آپ بولیے گا عبد الرحمن نام رکھیے، عبداللہ نام رکھیے، ارے کا بھائی بوڑھا کا نام بتا دیے. اور اگر کوئی بیچارہ عبد الرحمن نام کا ذرا بدماش نکل گیا تو لوگوں کا دماغ، ارے وہی بدمسوا عبد الرحمن وہی ملا تھا کا. ارے بھئیہ اب اگر ایک آدمی سے غلطی ہوئی تو آپ کا بیٹا تھوڑے نہ ویسا کرے گا. اور ایک سوال اور کہ بھئی نام جو رکھا گیا ہے عبد الرحمن، تو وہ بوڑھے میں رکھا گیا یا بچپنے میں رکھا گیا؟ جب بچے تھے تبھی عبد الرحمن رکھا گیا، عبداللہ رکھا گیا. تو یہ کیوں بول رہے ہیں بوڑھے کا نام ہے؟ دو نام اللہ کو بہت پیارے ہیں بھائی. دلیل صحیح مسلم کتاب الآداب کتاب نمبر 38 حدیث نمبر 2132، ان احب اسماءکم اللہ عبداللہ عبد الرحمن. کتنے لوگ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو. دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے تو میں بولتا ہوں. اور ابھی آپ کھول کے بولنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بات غلط لگے. آپ کو اکثر گھر میں سین والا نام ملے گا؟ نہیں سمجھے؟ اکثر گھر میں آپ کو سین سے نام ملے گا، شین سے نام ملے گا، عین سے نام ملے گا. خان صاحب لوگ ہیں یہ. اب سمجھے، اب سمجھے، اب سمجھے. اشارہ کیے تو نہیں سمجھے، خان صاحب بول دیے تو سمجھ گئے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام رکھے گا. یہاں پر بھی ایک واقعہ، ایک آدمی فلم دیکھتا تھا تو ایک ہیروئن گزری ہے شبانہ اعظمی. تو اس کو یہ لگا کہ اب میری بیٹی پیدا ہوگی تو میں اپنی بیٹی کا نام رکھوں گا شبانہ اعظمی. تو بھئی شبانہ اعظمی اعظم گڑھ یو پی کی رہنے والی ہے، اس لیے شبانہ کے بعد اعظمی لگا ہوا ہے. اور یہ آدمی یو پی کا نہیں ہے، لیکن محبت کتنی ہے ایک سے، تو اپنی بیٹی کا نام پورا رکھ دیا شبانہ اعظمی. اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں محبت کرنے والے. صحابہ کے ناموں سے محبت کیجئے، انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے محبت کیجئے، تب نہ کچھ اثر ہوگا. چلیے اب آگے چلیں. عقیقہ کی باری آ گئی. عقیقہ کرنا، پھر فون پہ فون کرتے ہیں مولوی صاحب 7ویں دن عقیقہ کرنا ضروری ہے کیا؟ اچھا پھر اچھا مولوی صاحب بیٹا ہے تو 2، بیٹی ہے تو 1. مولوی صاحب بیٹے میں 1 بھی چل سکتا ہے نا؟ اب کیا کریں گے مولوی صاحب، کیا کہیں گے؟ اچھا مولوی صاحب یہ بتائیے 7ویں دن اگر نہیں کر سکے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں نا؟ کبھی بھی کر لیجئے، کیا کریں گے؟
بھئی اللہ کا قرض ہے جلدی سے جلدی اتارنا. ہم اور آپ دنیا والوں کا قرض جلدی اتارتے ہیں تو اللہ کا قرض جلدی نہیں اتاریں گے, اتارنا پڑے گا. اب دیکھیے سنت کو ادا کرنا ہے تو فون بفون, مسئلے پہ مسئلہ, اور شادی بیاہ بدعت و خرافات پہ خرچ کرنا ہو وہاں پوچھنے کے لیے نہیں آتے مولوی صاحب یہ خرچ کرنا کروں کیا, نہیں. اب سنت کی ادائیگی کا مسئلہ آ جائے تو وہ مہلت مانگ رہے ہیں کہ اچھا اگر ابھی نہیں ہوا تو کتنے دن کرنے کا, وہ کیسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے بھائی جب تجھ کو مہلت ملے تو کر ڈال. کتنے ایسے بھی اپنے سماج میں ہیں کہ دادا نے اب تک اپنا عقیقہ نہیں کیا, دادا کا عقیقہ نہیں ہوا ہے, دادی کا عقیقہ نہیں ہوا, ابا کا عقیقہ نہیں ہوا, امی کا عقیقہ نہیں ہوا. تو مولوی صاحب بیٹا کر سکتا ہے کا ابا کا عقیقہ, امی کا, پھر وہ دادا کا پوتا کر سکتا ہے, دادی کا کر سکتا ہے کیا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ ایک ساتھ لے کے آ جاتے بھائی جس طریقے سے بڑے جانور میں 7 حصہ بقرعید میں, تو ایک لے کے آ جانے کا, اور اگر 7 بیٹی رہے تو لگاتار ایک جانور میں ہو گیا, اور اگر بیٹا رہے تو 2, 2 4, 2 6, 1, 3 بیٹا اور 1 بیٹی کا ہو جائے گا, سستے میں پڑ جائیں گے. ایسا عقیقہ نہیں چلتا بھائی, ایسا عقیقہ چلتا التا نہیں, پورا خون بہانا پڑے گا. یعنی بیٹا ہے تو جانور کی گردن کاٹنی پڑے گی, 2 گردن کٹنی چاہیے 2, اور بیٹی ہے تو 1 گردن پوری کٹنی چاہیے, پورا خون بہنا چاہیے. چور دروازہ نہیں کھولنے کا, اگر کھول دیں گے تو وہی اثر بچے پر ہو جائے گا, گڑبڑی ہے. چلیے آگے چلیں. بچہ بولنے کے لیے آیا, بچہ جب بولنے پر آتا ہے تو ہم میں سے کچھ بھائی بولتے بیٹا دیکھ رہا ہے, بیٹا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے؟ پھر مولوی صاحب سے کھلوانا چاہتے ہیں, کھلوانا چاہتے ہیں. دیکھ رہا ہے وہ خان صاحب کیسے کیا بول رہے ہیں, اوہو کوئی مہمان آیا, بیٹھیے جناب صاحب بیٹھیے, میرے بیٹے کو فلانے فلم کا گانا کیا یاد ہے, خوشی کے ساتھ تعارف کراتے ہیں. تعارف کیا ہے؟ یہ تعارف کبھی نہیں کرایا, کلمہ یاد ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد ہے. ارے آپ نے نہیں سکھایا ہے تو یہی جب سر پر چڑھ کر آتا ہے تو بولتے اولاد خراب ہو گئی. جب یہ ڈنڈا کرتا ہے تو بولتا ہے بڑھاپے کی لاٹھی ہو کر ہم ہی کو لاٹھی کر رہا ہے. بڑھاپے کی لاٹھی, لاٹھی کو آپ نے صحیح بنایا ہی نہیں ہے تو لاٹھی کرے گا ہی کرے گا. بچے کو سکھا رہے دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, یاد کر بیٹا, سنا دے بیٹا, بہت خوش ہو جاتے ہیں. نہیں, سکھانا پڑے گا. کیا سکھانا؟ جب تتلا رہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہمیشہ سکھایا کیجیے بیٹا یہ پڑھا کر, اور بچے کو لے کر ساتھ میں بیٹھنے کا ہمیشہ. آج کون سنائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, دیکھتے کون سناتے, ابا میں سناؤں گا, امی میں سناؤں گا. یہ ماحول ہونا چاہیے بھائی, تب نہ ہوگا دیندار. پیدا کیجیے. میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو حلال کھلائے, حرام نہ کھلائے. ہم خود حرام کھا رہے ہیں, اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں. ایک ہی چکر ہے, مالدار لوگ چاہتے ہیں غریبوں کی روٹی کو ہضم کر جائے, اور غریب لوگ بیچارے اپنی روٹی کو بچانے کی چکر میں ہیں, اور امیر لوگ روٹی کو ہضم کرنے کی چکر میں ہیں. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا, اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا, 6-5 کیا. وہ حرام جیسا لائیے گا, اولاد پر اثر پڑے گا. تو حرام مال سے جس اولاد کی تربیت ہوگی وہ اولاد ٹم 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 ہوگی. یہ ٹم 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 کو کون بھرے گا؟ حرام مال سے اولاد کی تربیت ہوگی تو وہ اولاد ٹم 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 ہوگی. یعنی 3 نقطہ پڑ گیا, اس میں آپ بھر دیجئے, وہ اولاد ٹم 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 ہوگی. کون بھرے گا؟ کیونکہ اگر میں بولوں گا تو آپ لوگ تاؤ میں آ جائیں گے, مولوی صاحب یہ تو غلط بول رہے ہیں آپ. تو آپ ہی سے سننا چاہتا ہوں کہ وہ بیچ میں بھرے گا کیا؟ اگر اولاد کی تربیت حرام مال سے ہوگی تو وہ اولاد ٹم 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 ہوگی. کوئی ہے ہمت دکھائیں گے؟ حرامی بولے آپ, ہا والا بولے یا ہا والا بولے؟
چلیے بچ کے رہیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے خیال رکھتے ہیں کہ بچے کے منہ میں حرام نہ چلا جائے. کاش ہم اور آپ بھی یہ کرتے کہ بچپن سے حرام نہ چلا جائے. دلیل صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1491. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک کھجور صدقہ و خیرات کا منہ میں ڈال لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کھجورے تو ہے. ہم اور آپ جاتے ہیں دکاندار کے پاس, سیب والے کے پاس کھڑے ہو گئے تو بڑکا سیب نہیں دے گا, وہ انگور والے کے پاس گئے لینے کے لیے تو بچپا لے کر وہ ایک انگور کو کھا لیتا ہے. تو ہمارا بولتے ہیں بچہ ہے جانے دو, وہ والا بھی بولتا ہے بیچنے والا بھائی جانے دو. کبھی جانے نہیں دینے کا, بیٹا رکھ, بیٹی رکھ, پوچھ پہلے بھائی, وہ اس کا پیسہ ہم نے تھوڑے نہ دیا ہے. 1 کلو جو تولیں گے اس کا پیسہ دیا ہے, وہ ایک انگور کا پیسہ نہیں دیا. کخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناتی یہ کھجور جو تم کھا رہے ہو, ایک ہی کھجور تھا نا, صدقہ کھا رہے, کائے کو, ارے نکال کے پھینک دو, نکال کے پھینک. اما شارتا نہ لانا کل صدقہ. ناتی آپ کو پتا نہیں ہم لوگ صدقہ و خیرات والا مال نہیں کھاتے. اس سلسلے میں ایک دم تیار ہو جائیے. آج جو اولاد ہماری خراب ہو رہی ہے, مولوی صاحب کو اس اسٹیج سے بولنے دیجئے, ہمارے حرام مال کا اس میں عمل دخل ہے, اس لیے ہمیں وہ برابر ڈنڈا کر رہی ہے. اگر کھول کے کوئی مولوی صاحب بول دے تو بولے دیکھیے مولوی صاحب کھول کے بول دیے. بھائی کھول کے بولیں گے تب نہ بات سمجھ میں آئے گی. چلیے ٹھیک ہے, حرام مال نہیں, حلال مال. نمبر 2, بچے کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنے کا. ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنے کا, بچے کے سامنے تو اور نہیں بولنے کا, ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنے کا. اب دیکھیے ہم اور آپ جھوٹ کیسے بولتے ہیں. یہ موبائل فون جھوٹ کی فیکٹری ہے. ہاں سہمت ہے نا آپ لوگ؟ موبائل فون جھوٹ کی فیکٹری ہے, جھوٹ کا کارخانہ ہے. کسی کا فون آیا, گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹا بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, فلانے بھائی گھر پہ ہیں, ارے نہیں گھر پہ نہیں ہوں, ابھی باہر گھوم رہا ہوں, کہیں اور کام سے ہوں. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. گھر پہ ہم اور آپ لیٹے ہوئے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, فلانے بھیا گھر پہ ہیں, بھیا وہی سو رہے ہیں, جا بیٹا بول دے, بیٹا اٹھ بول دے, بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. ایک یہ ہو گیا. بیٹا یہ بھی بول دیتا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. کتنی بے عزتی ہو گئی. یہ معمولی چیز لگتی ہے آپ کو. ارے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا سب چلتا ہے, چلتا تھوڑا نا بھائی, جلتا ہے, وہ حصہ جلانے والا ہے. دلیل سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 80 باب التشدید فی الکذب حدیث نمبر 4991. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ موجود ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ان کی امی نے بلایا, عبداللہ ادھر آؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بلا رہی ہو؟ بولے اس لیے بلایا کہ کھجور دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا, اگر کھجور نہ دیا ہوتا کتبت علیک کذبہ, تیرے اوپر یہ جھوٹ لکھا جاتا. میں کہنا چاہتا ہوں ان ماؤں سے, ان بہنوں سے جو اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ بولتی ہیں, اللہ کے واسطے جھوٹ بولنا بند کر دے, ورنہ یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا, جوانی کی دہلیز پہ جائے گا, تو آپ سے وہ چیز چھپائے گا, جھوٹ بولے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. مجھے کہنے دیجئے اس بچے نے جو جھوٹ سیکھا ہے ماں باپ سے سیکھا ہے, معمولی چیز ہے. چلیے ایک اور نسخہ, اللہ کے واسطے میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کرے. اللہ کے واسطے میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کرے. کرتے لڑائی جھگڑا, ہم غصے میں تو ایسی ہے, تیرا باپ ایسا, تیری ماں ایسی, تیرا خاندان ایسا, کس پگلی کو اٹھا کے لے آیا ہوں, یہ تو دماغ کھا کے رہ گئے, کھوپڑی سیدھی کر دوں گا سیدھا, اوئے اے ٹیڑھی پسلی سیدھا کر دوں گا. اچھا انداز دیکھیے, دیکھیے مولوی صاحب کی اردو خراب ہے اس لیے اردو پہ مت جائیے گا, یوں ہی بات کرتے ایک دم کٹ ٹو کٹ, اردو خراب ہے. اے ٹیڑھی پسلی سیدھا کر دوں گا. اب بچہ وہاں سن رہا, پاپا یہ کیوں بول رہے, پاپا یہ کیوں بول رہے. بچوں کو جملے بہت جلدی یاد ہو جاتے,
تو آپ دیکھیے وہ جب آپ گھر کے اندر موجود نہیں رہیں گے وہ کونے میں کھڑا رہے گا، تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، کس پگلی کو اٹھا کر کے لے آئے ہو، بولنے کا انداز بھی بہت، بیٹا پھر اچانک آپ چلے آئے، بیٹا یہ کیا بک رہے ہو، پاپا آپ ہی نے تو کہا نا امی کو، معمولی چیز لگتی ہے، بہت خطرناک ہے یہ. تو ادھر سے بیوی کو بھی نہیں رہ جاتا، کس پگلا کے سر امی نے لگا دیا، کہاں سے، ہم تو اپنے گھر اچھے تھے. اب لڑائی جھگڑا جس گھر کے اندر ہو، اولاد خراب ہو گئی، اولاد خراب ہو گئی. اسکول میں جو بچہ گالی بکتا ہو، غور سے سنیے گا، چھوٹا بچہ گالی بکتا ہو، گالی بولتا ہو، مارتا پیٹتا ہو، ٹیچر کے لیے ہے ماہر نفسیات کا کہنا جو نفس کو جانتے ہیں کہ اس بچے کے ماں باپ کو پہلے بلایا جائے اور دونوں کی کلاس لی جائے، ابا کی الگ کلاس لینے کا، امی کی الگ کلاس لینے کا، پھر اس کے بعد دونوں کے ساتھ میں بیٹھا کے کلاس لینے کا. اچھا آپ یہ بتائیے آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ کیونکہ اسکول کا ماحول ایسا ہے، ہمارے یہاں گالی تو نہیں بولتے لیکن آپ کے بیٹے کی زبان پر گالی ہے. یہ چیز آئی کہاں سے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ گالی بکتے ہیں. نہیں میں گالی کہاں بکتا ہوں، میں یہ سب کرتا ہی نہیں، کس نے بول دیا ایسا؟ بچوں کا دماغ دیکھیے، تربیت کرنا آسان نہیں ہے بھائی. اسکول کے ٹیچر نے سب بچوں کے ہاتھ میں کاغذ دے دیا اور کہا لکھو جو تم لکھنا چاہتے ہو. ایک بچے نے لکھا میرے ابا میری امی کو ہر دن مارتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں اسکول میں ڈرا رہتا ہوں. اب جب کاغذ پہ لکھ دیا تو ان کے ماں باپ کو بلایا گیا. جیسے ہی باپ کی کلاس لی گئی تو باپ نے کہا اچھا بیٹے نے بول دیا، چلا میں تیری کلاس لے لیتا ہوں، تو نے بتا دیا پرنسپل صاحب کو میرے بارے میں، اب تیری کلاس لیتا ہوں. گھر پہنچے بیلٹ نکالا اور بیٹے کی پوری پیٹھ داغ دی، میرے خلاف بولتا ہے. مجھے کہنے دیجئے یہی بچہ بڑا ہو کر اگر آپ کو ڈنڈے مارے گا تو روئیے گا نہیں، شکوے شکایت مت کیجئے گا، کیونکہ ڈنڈے مارنے کا طریقہ آپ نے سکھایا ہے، گالی بکنے کا طریقہ آپ سے سیکھا ہے. مولوی صاحب ہم سے سیکھا ہے؟ جی ہاں آپ سے ہی سیکھا ہے، مجھے کہنے دیجئے. کچھ ماں باپ ہیں، کچھ باپ ہیں، بیٹا جا سگریٹ لے کر آنا، بھیجتے کہ نہیں بھیجتے بھائی؟ جا سگریٹ لے کر آ، بیڑی لے کر آ، تمباکو لے کر آ، پان لے کر آ. سگریٹ کا نام بھی بتاتے تھے. او بیٹا ساتھ میں ماچس بھی لے کے آنا. منگوائیے منگوائیے منگوائیے، بیٹے سے منگوائیے، اولاد سے. جا بیٹا لے کر آ، وہ کھینی بھی لے کر آنا، تمباکو بھی لے کر آنا اور وہ ذرا چونا بھی لے کر آنا. منگوائیے منگوائیے منگوائیے. اولاد کے سامنے بیٹھ کر ہو منہ سے نکال لے، ہو اندر ڈالنے، ہی اندر آ، ناک سے نکال لے باہر جا. اور اسٹائل بھی دیکھ لیجئے، یہ تو پوڈیم رکھا ہوا اور نا مولوی صاحب بتا، یہ ٹانگ ہے نا، ٹانگ، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پہ رکھ کے خان صاحب کا پاس پیسہ زیادہ ہے نا، آدھا سگریٹ پیا اور پھینک دیا. بچہ آدھی سگریٹ کو اٹھا لیتا ہے، پاپا کے منہ سے دھواں آ رہا ہے، میرے منہ سے دھواں کب آئے گا؟ دکھاتے ہیں پاپا کو، دکھاتے ہیں پاپا کو میرے منہ سے دھواں کب آئے گا. جب ابا چلے گئے تو ٹرائی مارتا ہے. یار ابا کے پاس تو وہ لکڑی والی چیز تھی نا، وہ لکڑی والی، پہلے ویسے ہی وہ بنا کے دیکھتا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، آ ہی نہیں رہا اندر. اب وہ والا ٹرائی کر کے تو اگر آپ کا بیٹا سگریٹ پینے والا ہو گیا اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں. مولوی صاحب کو دوست مت دیجئے، آجو باجو والے کو مت کچھ کہیے، گڑبڑ ہو جائے گا. کاہے کو ایسا بولنا ہے بھائی؟ گڑبڑ ہو جائے گا. بچوں کی صحیح تربیت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، کھانا کھانے کا بیٹھ کے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا. اور بچے ہر چیز سیکھتے ہیں. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے وقت نہیں. صبح کے وقت
صبح کے وقت جب بچہ گھر سے نکلا پڑھنے کے لیے تو ہم سو رہے ہیں، اور شام کے وقت، رات کے وقت جب ہم گھر آئے تو بچہ سو رہا ہے، ابا سے ملاقات ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم اور آپ خوش ہو رہے ہیں، ارے تجارت میں ہوں، مگن ہوں، محنت کر رہا ہوں، اولاد ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ اولاد کے لیے کر تو رہے ہیں لیکن اپنی اولاد کو آپ کھو رہے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیے، وقت نکالنا پڑے گا، اور ساتھ میں کھانا کھانا پڑے گا۔ دلیل، کیونکہ کھانے کے وقت جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ چیز بھیجے میں گھس جاتی ہے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5374، عمرو بن سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، وہ دوسرے طرف سے بیٹے ہیں، سگے بیٹے نہیں، بیٹے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے تھے کہ ان کا ہاتھ پورے پلیٹ میں گھوم رہا ہے، یہاں بھی 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 گھوم رہا ہے، یعنی آئٹم ایک ہی طریقے کا ہے کھانے کا آئٹم، تو وہ یہاں سے بھی کھا رہے ہیں، یہاں سے بھی کھا رہے ہیں، یہاں سے بھی کھا رہے ہیں، چھوٹے بچے سے کھاتے ہاں، لیکن آئٹم اگر مختلف ہو، جیسے کیلا ہے، سیب ہے، انار ہے، تو ہاتھ کو ادھر ادھر گھما سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک ہی طریقے کا کھانا ہے تو یہاں سے بھی کھا لیا، وہاں سے بھی کھا لیا، وہاں سے بھی کھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت روکا، بچے کو روکیے۔ دیکھیے بچہ ہر چیز آپ سے سیکھ رہا ہے، اگر کھانا کھاتے وقت ہم اور آپ اس طرح ناخن سے کھجائے، جس طرح میں کھجایا نا اس طرح کھجائے، بچہ بھی آپ کی نقل مارتے ہوئے وہ بھی کھجائے گا، گرچہ اس کو کھجلی نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ ماں باپ سے ہر چیز سیکھ رہا ہے۔ اب ہم بسم اللہ کر کے تو کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کھانا اتنا زیادہ ہے کہ شیطان کو کھلانا پڑتا ہے بھائی، بسم اللہ کر کے کھاتے تب نہ پیٹ میں جاتا، تو ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچہ بسم اللہ کر، دائیں ہاتھ سے کھا۔ آج کل بائیں ہاتھ سے کھانا فیشن ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے چل رہا۔ ابھی دیکھیے مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، ایک سامنے ہی پریکٹس ہو گئی بائیں ہاتھ سے پینے کی، تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا کہ بائیں ہاتھ سے پینا کھانا یہ کس کا کام ہے بھائی؟ شیطان کا کام ہے، ہمارے پیٹ میں جاتا ہی نہیں، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ جمع ہو جاتا اس میں۔ بچے کو بچپن سے بتانا پڑے گا، اگر ہم اور آپ ایسا بتائیں گے تو وہ سکھا رہے گا، تب سب صحیح چلے گا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح ہو جائے، بالکل صحیح ہو جائے، ہمیں پہلے صحیح ہونا پڑے گا، ہمیں پہلے صحیح ہونا پڑے گا۔ ہماری اولاد نمازی بن جائے، ہمیں نمازی بننا پڑے گا، ہمیں مسجد میں اپنے بچوں کو لے کے جانا پڑے گا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اولاد نمازی نہیں بنے گی۔ ارے باپ ہو تو ایسا، ماں ہو تو ایسی۔ اب ایک دو واقعہ بیان کروں گا کہ باپ ہو تو ایسا کیسا؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک پڑھیے۔ اپنے بچوں کو ہم نے بسا دیا ہے، کہاں بسا دیا؟ ارے اس گھر کے پاس، تاکہ وہ لوگ نماز پڑھیں، یعنی مسجد کے پاس گھر لینا چاہیے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی ہو جائے تو گھر کہاں لینے کا؟ مسجد کے پاس۔ لیکن ہم اور آپ گھر کہاں لیتے ہیں؟ مسجد سے دور، کیونکہ فجر کے وقت مائک کی جو آواز آئے گی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ارے کیا مسجد والوں کو بھی کیا لگا ہوا، صبح صبح اٹھا دے رہے ہیں۔ آج کل ہم نے اس کو بدل دیا، النوم خیر من الصلاۃ، نیند نماز سے بہتر ہے۔ کیا او متولی صاحب ارے ڈونگل ذرا گھما کے رکھیے، ارے یہ کیا بڑی اونچی آواز والا ہے؟ مسلمان لوگ بولتے اگر آپ کا مائک کم آواز والا نہیں رہا تو میں ابھی پولیس میں جا کے کمپلین کر دوں گا۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں لیتے ہیں ہم اور آپ اپنا گھر؟ کالج ہو جہاں اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہو، مسجد کے بعد گھر لیں گے؟ ملا بنانا بیٹے کو، ملا کٹھ ملا بن جائے گا۔ یہ تو وہ کیا، وہ مولویوں کا کام ہے بھائی نماز پڑھنا۔ ہم نے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، ورنہ آپ لوگ بولیں گے مولوی صاحب خلاف ہے۔ نہ طریقہ جو ہے سوچنے کا اس کے خلاف ضرور ہوں۔ مسجد کے پاس گھر کاہے نہیں لیتے بھائی؟ اور ایک چیز اور، مسجد کے جو متولی ہو ان کا گھر تو مسجد سے سٹا ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد کی دیکھ بھال ان کو ہی کرنی ہے، نماز بھی ان کو ہی پڑھانا ہے۔
ہونا چاہیے. آج کل متولی بننے کا جھگڑا ہے، مسلی بننے کا جھگڑا نہیں ہے. مسلی مطلب نمازی، نمازی بننے کا جھگڑا نہیں، متولی بننے کا جھگڑا. میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو اس مسجد میں 4 متولی ہیں، 4 خاندان کے ہیں، چاروں متولی ہیں. کبھی کبھی ایسے بھی مجھے کہا گیا، بتایا گیا کہ مسجد کے متولی ہیں لیکن ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ، لیکن ہیں متولی. مدرسے کے محتمم ہیں لیکن داڑھی چھلائے ہوئے ہیں، لیکن مدرسے کے وہ ذمہ دار ہیں. مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اور آپ؟ چلیے مسجد کے قریب گھر لیجئے، پہنچیے، پہنچ جائیے، نماز کا حکم دیجئے. دلیل سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب نمبر 26 متى یؤمر الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495 مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 60 والا ترجمہ صحیح ہے یا 7 والا ترجمہ صحیح ہے؟ 60 والا. ارے بھائی 60 سال والے کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد ہیں، ورنہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں. اس لیے تو مولوی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں. مولوی صاحب کے ترجمہ غلط کرنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، جو ہے وہی رہے گی. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے. خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کو حکم دیں گے 7 سال؟ خود ہی نہیں پڑھتے بھائی. کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اپنی اولاد کو سوئے فجر رات میں تھکا مدایا، بیٹا اٹھانے کا، سویا رہا بیٹی سویا رہا. اب محترمہ صاحبہ کو تو آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، ورنہ فوراً بول دے گی وہ، جائیے آپ کی نماز قبر میں آپ کے ساتھ، ہماری نماز قبر میں ہمارے ساتھ. جو ہوگا ہم سمجھ لیں گے، آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ سمجھ لیں. ہم کو کاہے جگا رہے ہیں بھائی؟ ڈسٹرب کاہے کر رہے ہیں آپ؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 136 یا 132. اپنے گھر والی کو، گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے اور اس پر صبر کیجئے. مولوی صاحب سمجھا کے تھک گیا. کچھ لوگ آتے ملتے، مولوی صاحب سمجھا کے تھک گیا. کیا تھکے بھائی؟ تھکے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں یا وہ دنیا سے چلے جائیں. تھکے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں یا وہ دنیا سے چلے جائیں. یہی چیز تھکنا، اور کیا تھکنا ہے؟ مولوی صاحب تھک گیا، سمجھا کے تھک گیا، مانتے ہی نہیں. آپ کا کام ہے سمجھاتے رہنا، یا دنیا سے آپ چلے جائیں یا وہ دنیا سے چلے جائیں. اگر اولاد نہیں سدھری تو کل قیامت کے دن اگر آپ سمجھا رہے تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. لیکن آپ نے نہیں سمجھایا، سو رہا ہے، جوان ہے، سدھر جائے گا، بعد میں یہ ہو جائے گا. بیٹی ہے، بعد میں شادی کے بعد نمازی ہو جائے گی. میرے بھائیو یہ سب دھوکہ ہے. 7 سال کی عمر سے ہونا چاہیے 10 سال کی عمر میں مارنا. ہم اور آپ اپنے بچے کو مارتے ہیں، ہم اور آپ مارتے ہیں. کیا چیز میں مارتے ہیں بھائی؟ مستی کر رہا، اس کا سامان لے رہا، اس کو گالی دے رہا، مارتے. نماز کے لیے کون مارتا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا، مارنے کا ایک ڈنڈا گھر پہ رکھیے. بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو ڈنڈے چلیں گے. آپ بیٹی نماز نہیں پڑھے گی تو بھائی ہم تو اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں نا. بیوی کو سختی کرنے کا، نماز نہیں پڑھے گی تو بھائی ہمارا اور آپ کا رشتہ ذرا دیکھ لیجئے. بیٹے کو بولا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو ناک کٹوائے گا کیا باپ کا؟ بیٹی آپ نماز نہیں پڑھے گی تو بابا کا نام خراب ہو جائے گا. ارے ذرا خیال رکھنے کا نا، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. پھر دوسرے لوگوں کو بھی جوڑیے. مولوی صاحب ذرا میرے بچے کو نصیحت کر دیجئے، میری بیٹی کو ذرا سمجھا دیجئے. ذمہ دار دیکھیے سب کچھ ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن یہ لوگ نمازی ہے ہی نہیں. فکر، ابراہیم علیہ السلام فکر کرتے. تو ایک باپ کی مثال میں نے دی، 1-2 ماں کی مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ماں ہو تو ایسی، کیسی ماں ہو تو ایسی، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ماں. صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1982. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملے تو گھر کے اندر سے گھی لے آئے، کھجور آ گیا. اعیدوا سمانکم، لے جاؤ
اپنے گھی کو رکھ لو، اپنا کھجور رکھ لو، کیونکہ میں روزے سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عورت نے، ان لی خویسا، اللہ کے رسول میرا یہ پیارا انس ہے بیٹا، میرا بیٹا انس ہے، آپ انس کے لیے دعا کر دیجئے. تو اسے یہ مسئلہ نکلا، اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کروائیے، خود بھی دعا کیجئے. لیکن کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، پگلا، دیوانہ، شیطان. ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. اگر ہم نے کہا پاگل، شیطان، دیوانہ، اگر وہ وقت دعا کے یا بد دعا کے قبول ہونے کا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا پاگل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو دیوانہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ اور ہو جائے. اس لیے زبان سے اپنی اولاد کے لیے جو لفظ نکال رہے ہیں ذرا سنبھال کے نکالیے گا. دعا کیجئے، دعا بھی کروائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر دی، دنیا اور آخرت کے لیے دعا کر دی. آپ کو معلوم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انصاریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں. کوئی آدمی ہے پیسے والا جو یہ کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس مال زیادہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، دوسرے کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا تھا اور ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا، اور ان کے پاس 120 بچے تھے، اس سے بھی زیادہ تھے، اتنے تو مر چکے تھے. 120. اللہ اکبر. ہم اور آپ فکر میں رہتے اولاد کا کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے، نہیں، 120 بچے اللہ اکبر مر چکے تھے. کتنی اولاد رہی ہوگی. تو پتہ ہی چلا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا. اب آخری بات، ماں ہو تو ایسی، کیسی؟ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ماں ہو تو ایسی، قربانی دینی پڑے گی. ارے ماں نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا پیدا کیا، تربیت کی. کون ہے جو اسحاق کی ماں سارہ کو بھول جائے، اسماعیل کی ماں علیہ السلام ہاجرہ کو بھول جائے؟ کون ہے رقیہ ام کلثوم کی ماں، زینب، فاطمہ رضی اللہ عنہن کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جائے؟ کون بھول سکتا ہے؟ ان ماؤں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے. یہی وہ مائیں تھی جن کے گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گود میں انسان نور کے سانچے میں ڈلتا. کہاں ہے مائیں؟ آخری بات، ماں ہو تو ایسی، کیسی؟ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ جیسی. کیا تربیت کی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3364. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے. کہاں؟ مکہ آج آباد شہر ہے، وہاں لے جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیا، تھوڑا کھجور دیا، پانی دے دیا. ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، بس بیوی ہے اور چھوٹا بچہ ہے، پورے میدان میں کوئی نہیں بستا ہے. یا ابراہیم این تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء. ابراہیم آپ مجھ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی نہیں بس رہا ہے. بار بار وہ کہتی ہے مرارن، ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا. اب دیکھیں بار بار بول رہی ہے، بار بار بول رہی ہے. یہاں رکیے، بیوی کا اگر ایک مس کال آ گیا، یعنی ایک مرتبہ آیا اور آپ نے فون نہیں اٹھایا، آپ نے کال بیک نہیں کیا، کال بیک نہیں کیا، تو گھر پہنچتے ہی آپ ہوم بیک ہو جائیں گے، یعنی گھر سے چلے جائیں گے. چلیے، وہ فون کیے اور آپ فون کا جواب ہی نہیں دیے، کہیں اور چکر تو نہیں ہے؟ مرارن بار بار کہا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے. پھر وہ کہتی ہے اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ چلے جائیں؟ نعم، بس ہاں نعم. عورت بیوی ہو تو ایسی اور ماں ہو تو ایسی توحید والی. اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. چٹیل میدان میں کوئی نہیں بستا ہے، اکیلی بہادر عورت پہلی رات کیسی گزری ہوگی. کیڑے مکوڑے کوئی نہیں. اب کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم، کوئی فریج نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، پختہ مکان نہیں ہے. بیٹا پیاسا ہے، پیر کو رگڑ رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام پاؤں کو رگڑ رہا ہے. ماں اپنی تکلیف برداشت کر سکتی ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں. میں اپنے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں
جو اب ماں کو یہ کہے اے بڈھی خاموش رہ ٹٹا کر رہی ہے، ارے جا کے اپنے بچپنے کو یاد کر لیجئے. ماں بیٹا پیر رگڑ رہا، کیا تکلیف. صفا پہاڑ پہ چڑھی پانی نظر آ جائے، صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، پانی مل جائے. پہاڑ بہت اونچا تھا، آج تو پہاڑ کو کاٹ کے سٹا دیے، پھر بھی لوگ جب چڑھتے ہانپنے لگتے، اور جب وہ چلتے ہیں تو ایک دو مرتبہ بیٹھ کر زمزم ذرا پیتے ہیں. بیچاری چلی ہوگی، دوڑی ہوگی، بیٹے کی پیاس بجھ جائے. 7 چکر جب ہو گئے تو فرشتے کی آواز آئی، ہم آپ کی مدد کریں گے. جہاں اسماعیل علیہ السلام پاؤں رگڑ رہے تو وہاں فرشتے نے اپنا پنکھ مارا یا اپنا پیر مارا تو زمزم نکلا ہے. آئی ہاجرہ آ گئی، گھیر لیا. یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے. کاہے کو گھیر لیا؟ نہ گھیرتی لکانت زمزم عینا معینا، تب تو زمزم بہنے والا کنواں ہو جاتا، پانی چلتا رہتا، بہتا رہتا. پوچھنا چاہتا ہوں، اس عورت کی ادا رب کو اتنی پسند آ گئی، 7 چکر جو لگائے تھے، رب نے اس ادا کو عمرے میں رکھ دیا، حج میں رکھ دیا. جو عمرہ کرنے جائے گا، حج کرنے جائے گا، جب تک صفا مروہ کے درمیان نہیں چلے گا تو اس کا نہ عمرہ ہوگا نہ اس کا حج ہوگا. ایک ماں کی یادگار ہے، ایک بچے کی یادگار ہے، وہ زمزم. بڑی محنت کی ہے اس عورت نے، بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، پھر بیچاری دنیا سے چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام تو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. کچھ دنوں کے بعد آئے، تب بیٹا بھی بڑا ہو گیا، شادی بھی ہو گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی. بہو تھی، کیسی ہو؟ بہت خراب چل رہا ہے. دیکھیے عورت کی ایک صفت ناشکری. تو اگر کسی کے گھر میں ایسی بیوی ہے بہت خراب چل رہا ہے، تو یہ حدیث ذرا سامنے رکھیے گا. لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5197. تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی، فوراً کہہ دے گی کہ آپ کے گھر ہم کو سکون نہیں ملا. تو جب بھی گھر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو تو یہ حدیث پڑھ لیجئے گا. اچھا وہ اسماعیل آئے تو بولنا دروازے کو بدل دے، چوکھٹ کو بدل ڈالے. اب رکے نہیں ابراہیم علیہ السلام، چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، ایک عورت پھر نکلی. کیسی ہو؟ بہت اچھا چل رہا ہے. تو ہر عورت ناشکری نہیں ہے، کچھ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ روکھا سوکھا بھی کھاتی رہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، سبحان اللہ. اچھا جب وہ بیٹا آئے تو بولنا ایک بڑے میاں آئے تھے اور ختم کر دینے کا، بولنے کا نہیں، بولنے کا یہ دروازے کا جو چوکھٹ ہے بدلنے کا نہیں. پھر جب آئے، اچھا وہ میرے ابا تھے تو پہلی والی کو طلاق دیا، دوسری والی کو رکھا. تو ماں ایسی ہو، تربیت ایسا کرے، بیٹا ایسا بنتا، بات مان رہا، تب تو ایسا یہ کر دیا. تو باتیں بہت ساری آپ کے سامنے رکھی. اولاد دشمن ہے، تربیت صحیح کیجئے، بنائیے، پھل ملے گا یہاں بھی وہاں بھی، مرنے کے بعد فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کے اعتبار سے